ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایمان والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایمان والوں کو یہ بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایمان والے اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو دوسری امتیں بھی اللہ کے فضل سے مالا مال ہیں، لیکن دوسرے انبیاء کی بنسبت اس امت کو یہ جو بشارت دی گئی اور خوشخبری سنائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی نسبت سے یہ فضیلت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلے کی امتوں میں کوئی ایک نیکی کرتا تھا تو ایک ثواب ملتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک کے بدلے 10 ہے، اور بعض نیکی تو ایسی ہوتی ہے جس کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہوتا ہے۔ تو یہ بشر المؤمنین، اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی بڑے فضل کی اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑا فضل کیا ہے؟ بڑے فضل سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بڑے فضل سے مراد ہے مسلمانوں کے لیے جنت، اور جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور وہ جو کچھ چاہیں گے وہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ملے گا، یہی بڑا فضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اجر جنت میں عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ انہیں ان انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا، کیونکہ جو بھی بندہ جنت میں جائے گا تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کوئی شخص جنت اور ثواب کا اپنی عبادت کی وجہ سے مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ثواب محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن مقدس میں تو یہ فرمایا گیا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جو نیک کام کرتے تھے اس کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ، تو اللہ نے تو فرمایا نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال دخول جنت کا یہ ظاہری سبب ہے، یعنی اللہ نے پہلے ہم کو نیک اعمال کی توفیق دی، اور پھر ان نیک اعمال کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرما دی۔ تو حقیقت کے اندر جو جنت ملتی ہے وہ اللہ کے فضل ہی سے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ مسلمانوں کو بڑے فضل کی بشارت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بڑا فضل نہیں ہو، عام فضل بھی ہو، وہ بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ اور تو جو اللہ کا بڑا فضل ہے وہ کتنا بڑا ہوگا یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی شخص کسی چیز کو
بڑا کہتا ہے تو اس شخص کے اعتبار سے وہ بڑا ہوا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بچہ ہوتا ہے وہ کسی چھوٹی چیز کو بھی بڑا کہہ دیتا ہے, چھوٹا موٹا مالدار ہوتا ہے وہ چند ہزار روپوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے, اور جو کروڑ پتی رہتے ہیں وہ لاکھوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اسی طرح جو جتنا بڑا ہوگا اس کا بڑا اتنا ہی بڑا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں ان کو بڑا فضل دوں گا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو فضل دے گا وہ بہت ہی بڑا ہوگا. اور قرآن مقدس میں ایک جگہ آپ کو ملے گا جہاں پہ فرمایا گیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بلقیس ملکہ آنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کے میرے پاس لے آئے. تو وہ تو ٹنوں کا بہت بڑا تخت تھا اور سینکڑوں میل کی دوری پر تھا. اب ایک جن بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کب تک لے آؤ گے؟ کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. فرمایا مجھے اور بھی جلدی چاہیے. تبھی آپ کے امتی حضرت آصف وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو بس آنکھ اٹھائی اور پھر جیسے آنکھ بند ہو کر کے کھلی تھی اور فوراً انہوں نے دیکھا کہ تخت آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. یعنی سینکڑوں میل کی دوری سے اتنا بھاری ٹنوں کا تخت اٹھا کر کے پل بھر میں وہاں پہ لا کر کے رکھ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ جو اللہ کا جو فضل ہے نا صرف سنیوں کو ملتا ہے, بد مذہبوں کو یہ فضل اللہ کا کبھی بھی نہیں, نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا نا یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ایک ولی کی کرامت جب ظاہر ہوئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ اللہ کا فضل ہے. تو دیوبندی تو کرامت کو مانتے ہی نہیں, تو ان کے لیے کیا فضل ہوگا؟ یہ فضل تو ان کے لیے ہوگا جو الحمدللہ کرامتوں کو مانتے ہیں اور اللہ والوں کے جو اللہ کی طرف سے انہیں تصرفات دیے گئے ہیں ان پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کوئی بندہ مکان بناتا ہے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی, کوئی اچھی گاڑی لے لیتا ہے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی. تو دنیا میں تو جو چھوٹی موٹی نعمت پاتا ہے تو اس کو اپنے رب کا فضل سمجھتا ہے. تو اللہ جس کو بڑا فضل فرما رہا ہے وہ کتنا بڑا فضل ہوگا بندہ اس کا ہرگز اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ بس ہے کام بنانے والا کارساز. یعنی ارشاد ہوا کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو. کافر اور منافقوں کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی فرمائشیں تو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. معاذ اللہ کافروں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرو, ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو, اور جو وہ ستا رہے ہیں, جو پریشان کر رہے ہیں, ان کی پریشانیوں اور ایذا رسانیوں پر صبر کرو, اللہ کارساز کافی ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کو کتنا ستایا گیا, اللہ والوں کو کتنا ستایا گیا, تو فرمایا گیا کہ ان کی ایذاؤں پہ صبر کرو, اللہ تمہارا مددگار ہے, اور اللہ جس کی مدد فرمائے تو اس کا کوئی کچھ بھی کبھی بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو دین کا جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو دین کی راہوں میں تکلیفیں تو آتی ہی ہیں, بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہوتا ہے. حجاج بن یوسف نے کسی کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے زور سے لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. جب اسے لایا گیا تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. حجاج نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں یمن کا رہنے والا ہوں. حجاج نے کہا کہ یمن میں محمد بن یوسف کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بہت خوب ہے, خوب موٹا تازہ ہے, بہت اچھا کپڑا پہنتا ہے, ہر وقت سواری پر نظر آتا ہے, کبھی شہر کے باہر اور کبھی اندر جاتا ہے. حجاج نے کہا یہ سب نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ کیسی اس کی عادتیں ہیں. تو اس نے کہا کہ بہت بڑا ظالم ہے.
خیانتی ہے، ظالم و بدکاروں کا حامی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ حجاج نے کہا تم بہت بڑے جری آدمی ہو، تم کو معلوم نہیں میرا بھائی ہے اور بھائی کے سامنے تم اس طرح گفتگو کر رہے ہو اس کے بھائی کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں اور اس کے نبی ذی شان کا غلام ہوں، تو میں حق بات تو کہوں گا، غلط بات تو کہہ نہیں سکتا۔ تو حجاج نے جب سنا تو خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، اور وہ شخص حجاج سے پوچھے بغیر اٹھ کر کے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس میں چلے گئے اور پردوں کو پکڑ کر کے دعا کرنے لگے، اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے نجات عطا فرما، تیری مہربانی ہی سے نجات ملتی ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو حجاج بن یوسف اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، حالانکہ اتنا بڑا ظالم تھا، ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کیا تھا، بڑے بڑے بزرگوں کو اس نے قتل کیا تھا، نیک لوگوں کو، لیکن جب اس شخص نے حجاج کے بجائے اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظالم سے نجات عطا فرمائی۔ تو فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو، تم اللہ پہ جب بھروسہ کرو گے ظالم کا ظلم تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا، اور ظالم کے ظلم سے تم ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں ہے جسے گنو، تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے تو ایک بات آپ کو خاص طور سے نظر آئے گی، اللہ کے کلام میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام میں یہ بات آپ کو ہمیشہ ملے گی، چاہے کیسا بھی موقع ہو، کبھی بھی الفاظ ایسے نہیں رہتے جن میں بے حیائی پائی جائے اور الفاظ کے اندر پھوڑ پن ہو، اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن و سنت کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ جو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن، یعنی ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے، تو یہ نہیں کہا کہ ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے، کیا کہا؟ ان کو چھونے سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دے دو بے ہاتھ لگائے۔ مراد کیا؟ بے ہاتھ لگائے سے مراد ہے تم ان کے ساتھ میں تنہائی میں جمع نہیں ہوئے ہو، یہ مراد ہے، لیکن الفاظ دیکھیں، فرمایا بے ہاتھ لگائے۔ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ او لامستم النساء، یعنی تم عورتوں کو چھوؤ، تو یہاں پہ وطی کرنے کو، وطی صحبت کرنے کو چھونے سے تعبیر کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت مت کرو، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے ہم بستری مت کرو، کہا ان کے قریب مت جاؤ۔ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا فلما تغشا حملت حملا خفیفا، اس کا معنی یہی ہے نا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو حمل ٹھہر گیا، تو مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو حمل ٹھہر گیا۔ الفاظ آپ دیکھیں خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا، ایسا کوئی لفظ نہیں بولا گیا جس کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس کا معنی کیا ہے؟ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو آؤ، یعنی کھیتی بول کر کے کھیتی میں جانے سے تعبیر کیا گیا، صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان سے ہم بستری کرو۔ یہ بھی الفاظ کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل زوجیت یعنی ہم بستری کرنے کو سری الفاظ جماع، دخول، وطی وغیرہ سے تعبیر نہیں فرمایا، بلکہ چھونے، قریب جانے اور ڈھانپنے سے بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں اتنے معذب الفاظ کے اندر گفتگو کرنے کا حکم دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب اس طرح کی کوئی گفتگو کرنا ضروری ہو جائے اور گفتگو کریں تو الفاظ صاف ستھرے استعمال کریں۔ آج کل لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اب صاف ستھرے تو بہت دور کی بات ہے اور بڑے لوگوں کی تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پھوہڑ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شریف آدمی اگر سنتا ہے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔
یہ کیا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ سے تو کچھ سیکھ کے آتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوا اور زمین پر جب اس نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو سیکھا وہی تو بول رہا ہے۔ تو سکھانے والے کون تھے؟ کوئی جنات اور شیطانوں نے تو آ کر ان کو سکھایا نہیں، سکھانے والے ہم اور آپ ہی تو لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جو پھوڑپن کر رہے ہیں اور بدتمیزی کے الفاظ بول رہے ہیں، یہ الفاظ ہماری غلط تربیت کا نتیجہ ہے یا ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں قرآن و سنت نے بڑی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ تم جب الفاظ استعمال کرو تو بڑے صاف ستھرے الفاظ استعمال کیا کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کتنے موقع پر جب اس چیزوں کو بیان کیا تو اتنے صاف الفاظ بیان فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور اس کی ضمانت دے دو جو تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا نام لے کر کے شرمگاہ، بلکہ کیا فرمایا؟ یعنی تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ جو ہے اگر اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو قرآن و سنت کے اندر آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ الفاظ کا انتخاب بہت خوبصورت کیا گیا ہے اور اس طرح کے الفاظ نہیں بولے گئے جس سے پھوڑپن کا احساس ہوتا ہو۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد میں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دے، یعنی ابھی اس سے بند کمرے کے اندر خلوت سیاح نہیں ہوئی ہے اور اس سے ہم بستری نہیں کی ہے، چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں ہے، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہیں ہیں، ان دونوں کا ملاب ہی نہیں ہوا ہے، تو اب عدت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدت تو اس لیے ہوا کرتی ہے نا تاکہ میاں بیوی کے ملاب کی وجہ سے حمل وغیرہ کا جو ایک اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے اور پوری طرح سے معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب دونوں کا ملاب ہی نہیں ہوا تو عدت گزارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تم انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح چھوڑ دو۔ دو باتیں بیان فرمائی، کچھ انہیں فائدہ دو، فائدہ دینے سے مراد ہے متع، یعنی شریعت کے اندر مطلقہ عورتیں چار طرح کی ہیں، جن کو طلاق دی جاتی ہے وہ چار طرح کی عورتیں۔ ایک وہ عورت جس سے تنہائی ہو چکی ہے، چاہے ہم بستری ہو گئی یا بند کمرے میں ملاب ہو گیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو متع دینا واجب ہے، 3 کپڑے دینا واجب ہے، اور یہ ایک قمیص، ایک دوپٹہ، ایک تہبند، یہ 3 کپڑے اس کو دیے، کیونکہ جب تم نے اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا اور دونوں کا ملاب بھی نہیں ہوا، تم نے طلاق دے دی تو اس کو کچھ وحشت ہوئی ہے نا، تو اسلام چاہتا ہے کہ اس کی وحشت دور ہو، لہذا اس کو کچھ کپڑے دے دو تاکہ اس کی وحشت کے اندر کمی ہو جائے۔ دوسری وہ عورت جس سے ملاب نہیں ہوا ہے، میاں بیوی دونوں کا ملاب نہیں ہوا اور مہر مقرر ہے، اگر اس کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا واجب ہوگا۔ اب یہ 3 کپڑے دینا واجب ہے کہ نہیں؟ اب یہ 3 کپڑے واجب نہیں ہے، صرف مہر واجب ہے۔ ہاں اگر یہ 3 کپڑے دے دو تو ایسا کرنا مستحب ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ تیسری عورت جس کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل ہو گیا ہو، یعنی تنہائی میں جمع ہو گئے یا صحبت کر لی اور مہر مقرر تھا، اس کو اگر طلاق دے دی تب تو پورا کا پورا مہر دینا واجب ہو جائے گا۔ اب 3 کپڑے دینا اس کو واجب ہے کہ نہیں؟ تو اس کو 3 کپڑے دینا واجب نہیں، مستحب ہے، دے دو تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چوتھی عورت جس کے ساتھ میں جو ہے وہ ملاب ہو گیا ہے اور اس کا مہر مقرر نہیں تھا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو مہر مثل دینا پڑے گا، جو بھی اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا، اور اس کو متع دینا یہ مستحب ہے، یعنی یہ 3 کپڑے اس کو دیے جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دو تو اس کو پھر کیا کرو، چادر، دوپٹہ اور قمیص 3 کپڑے دے دو۔ اگر عورت کے نکاح کے لیے جو یہ قانون بیان کیے گئے، بندہ اگر ان پر غور کرے تو اسے اسلام کی خوبی سمجھ میں آئے گی۔ اور رب نے کیا فرمایا، اس کو سرحن سراحا جمیلا، یہاں پہ فرمایا کہ اچھی طرح چھوڑ دو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شادی کر لینے کے بعد میں بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتے اور ان سے ملاب بھی نہیں کرتے، اور اگر ملتے ہیں تو بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اسلام عورتوں پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام نے حکم کیا دیا، اگر تمہیں اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو رکھو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کو چھوڑو۔ اور چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ ظلم کر کے چھوڑو، نہیں، اس کو اچھے طریقے سے چھوڑو، طلاق دے کر جو اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے اسے جدا کرو، اور اس کا مہر یا متع جو حق ہے
ہے اس کے حوالے کر دو۔ اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کسی پر ناحق دل نہ دکھائے، یہاں تک کہ کتے کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ ذرہ برابر کسی کو ظلم کرنا کسی پر اسلام اس کو روا نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی کو رنج و تکلیف پہنچائیے تو اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے۔ ہم اپنے دور میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ لوگ یہ تو سنتے قیامت آئے گی، لیکن یہ معلوم نہیں قیامت کیوں آئے گی۔ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ قیامت کیوں ضروری ہے، کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، سمجھتے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو قیامت اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت کے میدان میں بندہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور جس پر ظلم کیا ہے صلح صفائی کر لے، نہیں تو ظلم میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا اور اس کا وبال بڑا سخت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان بے زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله